اہلاً و سہلاً مرحبا خطیب ملت خطیب عرب و عجم جنت البقیع مہمان حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرزند ارجمند میرے اور بڑے محبوب قائد حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے تمام بھائیوں کی طرفوں اور میں اپنی طرفوں قائد محترم و اہلاً و سہلاً مرحبا کہنا حضرت حافظ صاحب کو اللہ پاک مکمل قدرستی والی لمبی زندگی دے کو آمین تادیر حضرت حافظ صاحب دا سایہ شفقت اللہ پاک ساڑھے کے قیم دائم رکھے آمین کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ حضرت حافظ صاحب کا بیان ہو رہا ہے زیارت فرماؤ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد بیان شروع ہونے والا ہے حضرت حافظ صاحب دے نال جتنے دوست احباب تشریف لے آئے میں پوری ٹیم واسطے دعا کرنا اللہ پاک تمام بھائیوں کا آنا قبول فرمائے اور حافظ قائد محترم قائد ابن قائد حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالی اللہ پاک دن رات دی محنت محبت دین دا کم اور اللہ کے فضل و کرم دفاع صحابہ ختم نبوت جو بھی مسئلہ ہوئے صرف فرست حافظ صاحب دیئے میرتا کارشاہ اللہ پاک قبول فرمائے کہہ دیو آمین میرے قائد محترم اللہ دے فضل و کرم جدو گجنے میں اور خدا کی قسم توحید و سنت بیان کرتے ہیں سینہ ٹھر جاندہ ہے ایک مرتبہ قائد محترم دا استقبال کرو کہا کہ ذرا محبت نہ جواب دیو نعرہ تکبیر باہر والے نہیں بولے پتہ نہیں نہ کچھ کھاتا پیتا نہیں بیمار بندے نہیں چاہیے ہومیو پیٹ کرتا کوئی فائدہ نہیں آج کل اینٹی پیٹک ادھر گولی اندر فورن بندہ ٹھیک ذرا جاگ کے دونوں بازو کھڑے کر کے محبت نہ جواب دیو نعرہ تکبیر قائد محترم حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نہیں مجھا سنی آئی ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے جواب دیو نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ شان صحابہ نعرہ تکبیر اسلام اسلام پاکستان قائد محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب قائد محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب علامہ ابتسام قرآن سننا علامہ ابتسام قرآن سننا لا الہ الا اللہ پیارے دیس کی ہے پہچان استحکام کا ضامن ہے نظریہ پاکستان یہ اسلام کا ہے کلام دین محمد اس کی شان دین محمد کی تنفیذ ہے آئین پاکستان بات بھی ہم کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حضرات گرامی قدر
مجھ سے بیشتر میرے عزیز اور واجب الاحترام بھائی اسماعیل عتیق صاحب آپ کے سامنے حب رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو جلا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ آج انشاءاللہ موضوع کی مناسبت سے پیغمبر انقلاب کانفرنس اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال ڈھینچا کے بھائی منعقد کرتے ہیں، اور آپ لوگ بڑے جوش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی وابستگی کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، بڑی نسبت کے ساتھ اور بڑی انسیت کے ساتھ اس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کانفرنس سے علماء کرام کے خطابات کو سن کر بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں، اور یہ تبدیلی در حقیقت اس کانفرنس کا اصل مقصد ہوتی ہے۔ انقلاب کا مطلب پلٹنا ہوتا ہے۔ کس طرح پلٹنا؟ مثبت انداز کے اندر پلٹنا ہے، ایسی تبدیلی جو موجودہ حالات کو تبدیل کر دے اور لوگوں کو وہاں پہ لے جائے جہاں پر ان کو پہنچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں جس انقلاب کو قائم کیا، کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسا انقلاب جس نے عقیدوں کو بھی تبدیل کر دیا، اعمال کو بھی تبدیل کر دیا، عبادات کو بھی تبدیل کر دیا۔ عقیدے اتنے برے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے صنم اور بتوں کو اس انداز میں پوچھتے کہ ان کے سامنے اپنی حاجات کو رکھتے، ان سے دعاؤں کو مانگتے، ان کے سامنے تمناؤں کو دار کرتے اور گمان کرتے لات منان عزا و حبل لیلا بوانا یہ ہمارے نصیبوں کے مالک ہیں۔ حضرات گرامی قدر آتش پرست دو خداؤں کو پوچھتے، ایک نیکی کا خدا جس کا نام انہوں نے جسدہ رکھا ہوا، ایک بدی کا خدا جس کا نام انہوں نے اہرمن رکھا ہوا۔ عیسائی اور مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر ان کی پوجا کرتے، اور حضرات گرامی قدر آج اس اشکال کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور قرآن مجید کی آیات مقدسہ وہ فقط خود پرستی کے خلاف ہیں۔ حضرات گرامی کا یہ تصور درست نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بتلائیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کے بارے میں عقیدہ توحید کو واضح نہیں کیا؟ کیا آپ نے اس حقیقت کو واضح نہیں کیا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ حضرات گرامی قدر، کیا آپ نے سیدنا مسیح کی الوہیت کا انکار نہیں کیا؟ کیا آپ نے لوگوں کو یہ بات نہیں بتلائی قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر سورہ اخلاص کی عظمت کا عالم یہ ہے جو بندہ ایک مرتبہ پڑھے 10 باروں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ عقیدہ تسلیس کے رل میں اترنے والی قرآن مجید کی عظیم الشان سورت جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی پوجا کا انکار کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر آج ہم آپ کے سامنے اس بات کو اولین بصیرت بیان کر دینا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کا اپنا مقام ہوتا ہے، اگر وہ صالح ہو بڑا مقام ہے، لیکن وہ شہید کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شہید کا مقام بلند و بالا ہے، لیکن وہ صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صدیق کا مقام بلند و بالا ہے، لیکن وہ کسی نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن وہ کسی رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رسول کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن 5 اولو رسول سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ اور حضرت رسول اللہ کی عظمت کا کوئی بھی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ حضرت گرامی کا سوچنے کی بات یہ ہے، یہاں پر کسی خود کی پوجا کی
کی بات نہیں، کسی ولی اللہ کی پوجا کی بات نہیں، کسی صدیق کی پوجا کی بات نہیں، کسی شہید کی پوجا کی بات نہیں، بلکہ کلمۃ اللہ، روح اللہ، عبد اللہ، اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کو دوبارہ نہیں کیا جا سکتا اور روئے زمین کے اوپر کسی دوسرے کی پوجا کو دوبارہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کے فریضے کو انجام دیا۔ آپ نے لوگوں کو غیر اللہ کے آستانے سے ہٹا کر، اور بعض لوگ اتنے نادان ہوتے ہیں غیر اللہ کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور نہ ہو، حضرات گرامی قدر، اس کو آپ جو ہے غیر اللہ کے اندر شامل نہیں کر سکتے۔ ابھی میں نے کل ہی ایک حبیب کی بات سنی، وہ یہ بات کہہ رہا تھا سیدنا اللہ تو نہیں مگر غیر اللہ میں نہیں، اپنے ہی اللہ کے سیدنا ابراہیم اللہ تو نہیں لیکن غیر اللہ بھی نہیں، اسماعیل علیہ السلام اللہ تو نہیں لیکن غیر اللہ بھی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو نہیں مگر غیر اللہ بھی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کا نام لیا، ائمہ اہل بیت کا نام لیا، سیدنا حسنین کریمین کا نام لیا، سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لیا۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ غیر اللہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اور حضرت رسول اللہ نے اپنی حدیث طیبہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کا انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہستی کتنی بھی بلند و بالا کیوں نہ ہو، اس کی پوجا کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتوں کو توڑا تو کیا کیا؟ سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے کانڈہ مبارک کے اوپر اٹھا لیا، بیت اللہ الحرام کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے بتوں کو گرا دیا۔ حضرات آپ حیران ہوں گے، جہاں پر وہاں پہ لات و منات کے بتوں کو توڑا گیا، وہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بتوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کائنات کے اندر کسی غیر کی اللہ کے سوا پوجا کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ نے سب سے پہلے انقلاب اگر پیدا کیا تو آپ نے عقیدے کی دنیا میں پیدا کیا اور اس بات کو واضح فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ کہ کائنات میں جتنے بھی رسول اللہ کو بھیجا گیا توحید کی دعوت کے ساتھ۔ حضرات گرامی، اگر پہلا انقلاب کہاں پہ آیا؟ بتوں کو توڑا، غیر اللہ کی پوجا کے دروازوں کو بند کیا، اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ حضرات گرامی قدر، زندگی کے تمام شعبوں میں انقلاب کو پیدا کیا۔ لوگوں کو نہیں پتا تھا اللہ کے سامنے کیسے جھکنا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے میں انگلستان کے اندر تھا اور دنیا کے اندر مسلمانوں کے بعد سب سے بڑا گروہ اگر کسی کا ہے تو عیسائیوں یا مسیحیوں کا گروہ ہے۔ ہماری تعداد بھی 2 ارب کے برابر ہے، ان کی تعداد بھی 2 ارب کے برابر ہے۔ ریڈی کی وہ مسجد جس کے اندر اس کو ہدایت کی دعوت دی گئی، وہ گرجا گھر کے ساتھ متصل تھی، گویا کہ گرجے کی دیوار مسجد کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے گرجا گھر کے پارکنگ لاٹ کے اندر اپنی گاڑی کو پارک کیا، ہم نے جب بوڑھوں کو جن عورتوں کو گرجا گھر میں موجود پایا، ہم نے ان کو گرجے کی سیڑھیوں پر کھڑے دیکھا، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا اللہ کے سامنے قیام کیسے کرنا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کیسے کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کیسے کرنا ہے۔ حضرت رسول اللہ نے لوگوں کو بندگی کا طریقہ سمجھا دیا، بندگی کا طریقہ بتلا دیا اور ان کو یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کے آستانے کے پر جھکنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ارکان دین ان کو سمجھا کر اللہ کے ساتھ ان کو ملانے کا چاہیے۔ حضرات گرامی کا عقیدے کا انقلاب، اعمال کا انقلاب، عبادات کا انقلاب۔ اور حضرات گرامی کا آپ حیران ہوں گے، ہماری شریعت کے اندر حج جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں سے اور آپ کے طریقہ کار سے اخذ کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی حج کرنے کا اعلان کیا کرتے تھے، لیکن حج کرنے کے طریقہ کار میں اس قدر بدعات کی آمیزش ہو چکی تھی کہ وہی لوگ جو اپنے آپ کو ابراہیمی سمجھتے تھے، حضرات گرامی
کدر ننگا مرد و ننگی عورت جو تھی وہ حج کے دوران بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے تھے. حضرت گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے لوگوں کو مناسک حج اور حج کی ادائیگی کا طریقہ سمجھا دیا. آپ نے ان کو روزہ رکھنے کا طریقہ بتلا دیا. آپ نے ان کو زکات ادا کرنے کا طریقہ بتلا دیا. حضرات گرامی قدر جہاں تک سماج کے اندر آلودگیاں تھیں، آلودگی کا عالم یہ تھا کہ لوگ ساری ساری رات شراب کے جام اڑاتے رہتے تھے. اور جب بندہ شراب پی لیتا ہے، بندے کے سامنے جب عورت آتی ہے اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا حالت نشہ کے اندر یہ میری ماں ہے یا یہ میری بہن ہے، یہ میری بھاتا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بھانجی ہے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے شرابوں کے جاموں سے ان کو ہٹا کر ان کو تہجد کا عادی بنا دیا. اب عالم یہ تھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہی لوگ جو راتوں کو شراب پیتے تھے اب ان کی رات تہجد میں. حضرات گرامی قدر اور آقا نے زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ کیا بتلایا؟ آج ہماری راتیں گندے پروگراموں میں گزرتی ہیں، گندی فلموں میں گزرتی ہیں، گندے ڈائجسٹوں میں گزرتی ہیں. لیکن آقا نے کس انداز سے صحابہ کو سبق دیا، کس انداز سے انقلاب کو پیدا کیا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور جب سحری کا وقت آتا تھا عبادت کے نشے میں دھت ہو کر انل غیر کے ذوق میں مبتلا نہیں ہوتے تھے بلکہ پتہ کیا کہہ رہے ہوتے تھے؟ استغفر اللہ. اللہ کوشش تو کیجیے کہ میری ساتھ بہت بڑی ہے، میری عبادت بہت چھوٹی ہے. وبالاسحار هم یستغفرون. وہی لوگ جو شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے ان کی زندگیوں میں ایسے انقلاب کو پیدا کیا کہ وہ شراب کے نشوں کے عادی نہیں رہے بلکہ تہجد گزارن کو بنا دیا. حضرات گرامی قدر وہی لوگ جو ایک دوسرے کی گردن کو کاٹنا معمولی بات سمجھتے تھے، انانیت کے مارے ہوئے لوگ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. لیکن اب عالم کیا تھا؟ اب عالم یہ تھا کہ مسلمان کی گردن کاٹنا تو بڑی دور کی بات ہے. حضرات گرامی قدر اس کے پاؤں کے اندر کانٹے کو چپ ہونے کے لیے بھی وہ تیار نہ تھے. یہ کس کا انقلاب تھا؟ یہ کس کی شخصیت کا انقلاب تھا؟ یہ کس کا آزاد کردہ انقلاب تھا؟ یہ اس کا انقلاب تھا جس کے بارے میں پنڈت ہری چند افضل نے کہا تھا اس نے زبروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اس نے قطروں کو گرایا اور دریا کر دیا اور آدمیت کا لرز سامان مہیا کر دیا اور ایک کرب میں آدمی کا بول بالا کر دیا. حضرت گرامی قدر آج مملکت کے اندر مختلف نظاموں کی بات ہوتی ہے. میرا بڑا بھائی اور عالم اسلام کا عظیم الشان اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں پر آیا اور اس امید کے ساتھ آیا کہ یہ اسلامی ریاست ہے، لیکن جب اس نے یہاں پر جوا خانوں کو کھلے دیکھا، یہاں پر بے پردہ عورتوں کو دیکھا، یہاں پر شراب کی بھٹیوں کو کھلے ہوئے دیکھا، یہاں پر ایک پنڈوں گاؤں کے اندر اور دیہاتوں کے اندر کھڑے بندی کو دیکھا، وہ حیران رہ گیا اور اس نے کہا اگر مسلمان اپنے علاقوں میں اسلامی نظام کو قائم کر دیں، ذات پات برادری اور پارٹی کی بنیاد کے اوپر دھڑے بنانے کی بجائے ایک ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرات گرامی قدر آج ہم ایک عرصہ دراز سے اسی انقلاب کے قیام کی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا رہے ہیں، ان کو اللہ کی وحدانیت اور اس کے رب کے حاکمیت کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کو یہ بات بتلا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا جب انشاءاللہ پاکستان میں شراب کی بھٹیوں کو بجھا دیا جائے گا، پاکستان میں جوا خانوں کو بند کر دیا جائے گا، پاکستان میں زنا کے اڈوں کو مٹا دیا جائے گا اور پاکستان کی پارلیمنٹ جو اللہ اکبر کے نعرے کو لگا دے گا. حضرات گرامی
طرف سے کتاب و سنت کی وابستہ کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ شہید نے کہا تھا وہی دلی نہ بیماری وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آپ نشان نے فیصلہ کی۔ رب کبیر کی قسم ہے پاکستان کے مسائل کا حل نہ مسلم لیگ کے پاس ہے، نہ تحریک انصاف کے پاس ہے، نہ پیپل پارٹی کے پاس ہے۔ پاکستان کے مسائل اگر حل ہوں گے یا رب کے قرآن سے حل ہوں گے یا کاری کمری والے کے فرمان سے حل ہوں گے۔ اور حضرات گرامی قدر چلتے چلاتے یہ بات بھی بتلا کر چاہتا ہوں، یہ ہماری بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم نے پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کو نظر انداز کرتے ہوئے عورت کو اپنا سربراہ بنا لیا، اور پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں، مردوں، چودھریوں، سرداروں، ملکوں، وڈیروں نے مل ملا کے اپنی سربراہ خاتون خانہ کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر پیغمبر زمان نے کہا تھا وہ قوم کبھی فلاں نہیں پا سکتی جس نے اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دیے۔ حضرات گرامی قدر بھیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی لاہور میں یہ بات کہی ہے، اپنے اقتدار کے لیے شریعت کو ذبح مت کرو، شریعت کا مقام اور شریعت کا حکم واضح ہے۔ مسلمانوں کی سربراہ عورت نہیں بن سکتی، مسلمانوں کے سربراہ بننے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو اللہ کے بندے کو حاصل ہے، رسول اللہ کے نوکر کو حاصل ہے۔ پیغمبر انقلاب کا انقلاب، پیغمبر زمان کا عطا کردہ انقلاب انشاءاللہ اس زمین کے اوپر قائم کر کے چھوڑیں گے، اور باطل نظاموں کو انشاءاللہ یہاں پہ دفن کر کے چھوڑیں گے۔ سرمایہ درانہ جاگیردارانہ نظام کی فساد کو پلٹ کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگا کے چھوڑیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے اپنی توانائیوں کو، اپنی ہمتوں کو، اپنے بلبلوں کو، اپنے وسائل کو، اپنی طاقتوں کو، اپنے علم و حلم کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم ہے جوان ہو کر میری قوم کے دستور و غیور تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ حضرات گرامی قدر پیغمبر انقلاب کے رخسار قبر کا ذکر کرنا، پیغمبر انقلاب کے لب ہائے مبارک کا ذکر کرنا، پیغمبر انقلاب کی پلکوں اور آنکھوں کا ذکر کرنا یہ بھی مبارک ہے، ان کے سینہ مبارک کا ذکر کرنا یہ بھی مبارک ہے، ان کی زلفیں عالی شان کا ذکر کرنا یہ بھی مبارک ہے، ان کے امامہ مبارک کا ذکر کرنا یہ بھی مبارک ہے، ان کی ردائے عالی کا ذکر کرنا یہ بھی مبارک ہے، اور ان کے قدمین شریفین کا ذکر کرنا یہ بھی مبارک ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی سیرت کے بیان کے بعد اپنے آپ کو ان کی سیرت کے سانچے میں ڈالنا یہ اصل پیغام انقلاب ہے، یہ اصل پیغام مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا، جس نے ڈاکٹر کی بات کو مانا اس نے ڈاکٹر کی بات کو مانا۔ اللہ کیا کہتا ہے جس نے حکیم کی بات کو مانا اس نے حکیم کی بات کو مانا، مگر اللہ کیا کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کہتا ہے جس نے رسول اللہ کی بات کو مانا اس نے میری بات۔ حضرات گرامی قدر اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں ادیب بات کرے تو ادب ہوتی ہے، شاعر بات کرے تو شاعری ہوتی ہے، مقرر بات کرے تو تقریر ہوتی ہے، واعظ بات کرے تو بات ہوتا ہے، اداریہ نویس بات کرے تو اداریہ ہوتا ہے، کالم نگار لکھے تو کالم ہوتا ہے۔ لیکن نبی مہرباں کا مقام پتہ کیا ہے؟ ہر لفظ شریعت بنیا جب نبی میں زبان ہلائی۔ حضرات گرامی قدر جب نبی پاک کے لبوں سے کوئی الفاظ نکلتے ہیں وہ شریعت اور قانون ہوتے ہیں، وہ حجت اور دستور ہوتے ہیں، وہ آئین اور قانون ہوتے ہیں، اور جو ان کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو ان کی اتباع نہیں کرتا اللہ اس کو وحی سناتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو مدینے والے کی حدیث کو نہیں مانتے، جو ان کی چال و ڈھال کو نہیں مانتے، جو ان کی گفتار و رفتار کو نہیں مانتے، جو ان کی اٹھک و بیٹھک کو نہیں مانتے، جو ان کے حلیہ لباس کو نہیں مانتے، جو ان کی نجی زندگی کو نہیں مانتے، جو ان کے لباس مبارک کو نہیں مانتے، جو ان کی حلق و جلوہ کو نہیں مانتے، جو ان کے تہذیب و تمدن کو نہیں مانتے، جو ان کے نظام مبارک کو نہیں
دیں گے اور آخرت میں اللہ نے اپنے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، خود بھی حضرت رسول اللہ کی اداؤں اور آپ کی سیرت و کردار کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا اور دیگر نوجوانوں کو بھی اسی سانچے میں ڈھالنے کی دعوت دینا، یہ در حقیقت انقلاب کی اصل اساس ہے، انقلاب کی اصل بنیاد ہے، اور انشاءاللہ اسی بنیاد کے اوپر وطن عظیم میں انقلاب اسلامی قائم ہو کے رہے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے قیام کے لیے نہ گولیوں کو چلایا جائے گا، نہ بارود کو چھاڑا جائے گا، نہ پتھروں کو مارا جائے گا، نہ لاٹھی چارج کو کیا جائے گا، نہ آنسو گیس کے گھوڑوں کو برسایا جائے گا، نہ عوامی املاک کو آگ کو لگایا جائے گا، نہ دکانوں کو بند کیا جائے گا، نہ نجی املاک کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ دلیل کی طاقت کے ساتھ، براہین کی طاقت کے ساتھ، علم کی طاقت کے ساتھ، شعور کی طاقت کے ساتھ، آگہی کی طاقت کے ساتھ، روشنی کی طاقت کے ساتھ، کتاب و سنت کی طاقت کے ساتھ، اور عوام کی ذہن سازی کی قوت کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے اندر بھی اور پورے ملک کے اندر بھی انشاءاللہ اسلامی انقلاب کو لا کے چھوڑیں گے، اور جو اس کے راستے پر رکاوٹ بننے والے جاگیردار ہیں انشاءاللہ اس کو بلا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ جان سے، نعرہ جان سے۔ حضرات گرامی کا مجھے یہ بات بتلائیے، خطوط پہ چلتے ہوئے اور ان راہوں پہ چلتے ہوئے اور ان اصولوں پہ چلتے ہوئے کیا آپ اسلامی انقلاب کی دعوت کو جگہ جگہ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا حضرت رسول اللہ کے عقائد، حضرت رسول اللہ کی عبادات، حضرت رسول اللہ کے معاملات، حضرت رسول اللہ کی جلوت، حضرت رسول اللہ کی حلوت اور حضرت رسول اللہ کے باقاعدہ انقلاب کو اس معاشرے کے اندر قائم کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور جو اس کے راستے پر رکاوٹ کرے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار، کوئی پیر، کوئی وڈیرا اس کے راستے پر رکاوٹ کرے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آہر چلوائے خورشید سے، اور یہ زمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں کو اقراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں تو صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ کی زندگی ہر تکلیف اور آزمائش سب کو غفور و مغفور فرما۔ اللہ ہماری روحانی، جسمانی، نفسیاتی، شیطانی عارض دور فرما۔ اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر سکون اور امن کا نزول فرما۔ اللہ دین دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا ہمارے سے امکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔ قرآن و سنت موومنٹ
دعوت دین سے